अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोगों के लिए आज ई कॉमर्स की मेरी पहली क्लास है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत सिंपल और आसान अल्फाज में समझा सकूं कि ई कॉमर्स क्या है। कॉमर्स पहले देख लेते हैं, खाली कॉमर्स क्या है। कॉमर्स का मतलब है कि आप लोग जाते हैं किसी अ, आप लोग अपना काम शुरू करते हैं, कोई भी छोटी सी शॉप खोल लेते हैं, या आप कोई भी कारोबार। ज़िंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। ज़िंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। कॉमर्स का मतलब है आपका बिजनेस, आपका कारोबार, ठीक है। जॉब एक अलग चीज़ है। जॉब जो होती है वो आप लोग किसी के मातहत करते हैं। कॉमर्स जो है, कॉमर्स में बिजनेस आता है, ठीक है। बिजनेस का मतलब है कि आप लोग कोई भी अपना स्टोर बना लेते हैं, कोई अपनी शॉप खोल लेते हैं, कोई अपना कुछ भी, कोई अपना हॉस्पिटल बना लेता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, फर्नीचर की दुकानें होती हैं, मार्केट में जाएँ तो मुख्तलिफ दुकानें होती हैं, ठीक है। हर बंदा अपना जो काम करता है वो कॉमर्स के ज़िम्मे में आता है, ठीक है। उसको कॉमर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ई का मतलब है इंटरनेट, ठीक है। यही कारोबार अगर आप ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। आजकल तो इंटरनेट का ही दौर है और आप घर बैठे चीज़ें परचेज़ करते हैं, घर बैठे आप लोग ऑर्डर करते हैं और आपको घर ही डिलीवरी मिल जाती है, ठीक है। यानी आप लोग घर बैठे हैं और आपका पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है और आप फ़ोन उठाते हैं अपना और पिज़्ज़ा वाले को ऑर्डर करते हैं और अपना एड्रेस देते हैं कि मुझे इस एड्रेस पर ये डिलीवरी पहुंचा दो। तो वो लेकर आप लोगों के दरवाजे पे आ जाता है, ठीक है। और आपको घर बैठे वो चीज़ मिल जाती है। ये ई कॉमर्स है। यानी आपको घर बैठे बिठाए चीज़ मिल जाती है, या आप खुद अपना ऑनलाइन काम करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें आप शॉप पर जाते हर बंदा जाता है, हर बंदे का ये डेली का काम है, ठीक है। डेली हर बंदा घर का जो भी होता है मेंबर, जो घर का करता धरता कह लें जो होता है, वो जाता है सौदा सलफ लेने जाता है, या घर की कोई ये चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं वो लेने जाता है। हर चीज़ घर में जो आती है वो बाज़ार से ही तकरीबन आती है, ठीक है। सुबह-सुबह उठ के दही लेने जाना, सुबह-सुबह उठ के और काम करना। तो फ़र्ज़ करें, एक आम सी मिसाल है, आप लोग दुकान पर जाते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को जो चीज़ चाहिए, जो सौदा आपको चाहिए, या जो आप लेना चाहते हैं, एक परफ्यूम आप लेना चाहते हैं, ठीक है। आप परफ्यूम लेते हैं या आप कोई और प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो वो अगर आप जाकर लेते हैं दुकान से तो वो कॉमर्स है, ठीक है। यानी आप अगर दुकान से जाकर आप खुद परचेज़ करते हैं, या आप लेकर आते हैं, या आप अपनी आप दुकान बना के बैठ जाते हैं और आप वहाँ पर अपनी चीज़ें जो हैं वो एक स्टॉल की सूरत में, या आप रैक बनाते हैं, उसमें आप अपनी चीज़ें लगा लेते हैं और वहाँ से आप लोग लोग आते हैं आपके पास चीज़ें वहाँ से परचेज़ करने। तो वो आपका कॉमर्स का काम है, यानी वो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो जो आप इंटरनेट पे वही दुकान, अगर आप इंटरनेट पर अपनी चीज़ें सेल करना चाहते हैं, इंटरनेट पर आप अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं, तो वहाँ पर आप अपना एक शॉप बना लेते हैं, अलग-अलग से चीज़ें अपनी सजा लेते हैं और उनके नीचे आप अपनी उनकी कीमत, जो उनकी प्राइस वगैरह मेंशन कर देते हैं और उसको ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो बंदा ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पर आएगा, आपसे चीज़ें परचेज़ करेगा, आप उनको सेल करेंगे, आप उनको डिलीवरी भेजेंगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ई कॉमर्स में आती हैं, ठीक हो गया। कॉमर्स और ई कॉमर्स की अगर आप लोगों को समझ आ गई है, ई कॉमर्स का सिंपल अल्फाज में मैं आपको कहूँ तो ई कॉमर्स है इंटरनेट पर कारोबार करना, ठीक हो गया। यानी इंटरनेट पर अपनी शॉप खोलना, इंटरनेट पर अपना कारोबार करना, तो ये है ई कॉमर्स। तो वर्चुअल असिस्टेंट की आज पहली क्लास है, तो वर्चुअल असिस्टेंट में ई कॉमर्स क्या है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कि ई कॉमर्स इंटरनेट पर काम करना है, इंटरनेट पर अपना कारोबार चलाना है, इंटरनेट पर अपनी चीज़ों को सेल करना है। ई कॉमर्स का ये मतलब है, यानी इंटरनेट पर आप अपनी दुकान खोल लेते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में दराज काम कर रहा है, दराज पे आप लोग जाएँ तो आपको जो आपकी मतलब की चीज़ें, जब अगर आपने कोई ड्रेस परचेज़ करना है तो आप वहाँ पर ड्रेस ऊपर लिखेंगे तो नीचे बहुत सारे लोगों के ड्रेसेस जो हैं, बहुत सारी ब्रांड के ड्रेसेस जो हैं वो नीचे आ जाएँगे।
تو آپ وہاں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کچھ اور چیزیں اگر آپ نے ہول سیل میں کرنا ہے تو ہول سیل میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہول سیل میں alibaba.com جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو بلک میں چیزیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ اپنی شاپ کھول رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ہول سیل میں چیزیں ملیں گی، اور آگے لا کے آپ اپنے اسٹور پہ رکھ کے تو یہاں پر آپ وہ کیا کہتے ہیں پرچون میں سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اتنی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات۔ ایک بات اور ہے کہ ہر کام ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ہر بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر بندہ انجینئر نہیں بنتا، ہر بندہ کارپینٹر نہیں بنتا، ہر بندہ جو ہے وہ کوئی بھی اور ہر بندہ بزنس مین نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں زندگی میں، بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے شعبے ہیں جہاں پر ہر بندہ ہر شعبے میں نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ ہر کام ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ ہر بندہ انٹرنیٹ پہ آ کے شاپ نہیں کھول سکتا، ہر بندہ ای کامرس نہیں کر سکتا، ہر بندہ جو ہے وہ کامرس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو کام آپ لوگ پہلے خود کو سوچیں، پہلے اپنے مائنڈ کو آپ لوگ سیٹ کر لیں، پہلے خود کو دیکھ لیں کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کس طرف آپ نے جانا ہے، آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے کہ آپ اس کام کو اچھی طرح سے کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس کام کو اچھی طرح سے کر سکتے ہو تو پھر آپ لوگ میری کلاسوں کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جوائن کرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ لوگ یہ کہیں جی ہم نے یہاں سے کیا تھا، سیکھا تھا، ہمیں کچھ ملا نہیں۔ آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری سکسیس سٹوریز آپ لوگ دیکھتے ہیں جو کہ لیڈیز ہیں، میں اب بھی میں جو اپنی ویڈیوز بناتی ہوں خاص طور پر جو ہاؤس وائف ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں، چلو کسی نے ایف اے سے کیا، کسی نے بی ایس سی کیا، کسی نے ایم فل کر کے وہ بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ آن لائن بہت سارا کام کر سکتی ہیں، اور بہت ساری خواتین ہماری ہیں جو آن لائن کام کر بھی رہی ہیں، اور اس ای کامرس میں بھی بہت ساری خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں، لڑکیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بہت سارا کام جو ہے یہاں پر کر رہی ہیں، اپنی سروسز دے رہی ہیں اور یہاں سے ارن کر رہی ہیں۔ یوٹیوب پہ بہت ساری سکسیزفل سٹوریز آپ لوگ دیکھتے ہیں جو کہ لاکھوں یہاں سے ارن کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی راتوں رات لاکھوں ارن کرنے لگیں گے۔ ان لوگوں کی ان کے پیچھے سالوں کی محنت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان لوگوں نے محنت کی ہے تو اس مقام پر ہیں۔ آپ لوگ بھی محنت کیجئے، ٹائم دیجئے، ٹائم دیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ آتے ہی آپ لوگ یہاں سے لاکھوں ارن نہیں کر سکتے۔ فرض کریں آپ لوگوں نے شاپ کھول لی ہے اور شاپ کھول کے آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں، ایک دن کسٹمر نہیں آتا، 2 دن نہیں آتا، 10 دن بھی نہیں آتا، مہینہ بھی نہیں آتا، آپ کو ایسے ہی بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو کیا آپ لوگ اپنی شاپ بند کر دیں گے کہ کسٹمر نہیں آ رہے، بھئی میرے سیل نہیں ہو رہی تو میں اس کو بند کر دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کنسسٹنسی سے کام کرنا ہے، آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، کوئی بھی کام کرو جب اس کو دل سے کرو۔ یہ مت سوچو کہ میں نے یہاں سے لاکھوں ارن کرنے ہیں، اس سوچ کو فی الحال ختم کرو۔ شروع میں جب آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو آپ لوگ صرف یہ سوچیں کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، پوری لگن اور محنت سے کرنا ہے۔ جب آپ محنت اور لگن سے اپنا کام کرو گے تو آپ لوگوں کو خود ہی جو ہے وہ اچھا رسپانس ملے گا، اور محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ محنت میں عظمت ہے، آپ لوگ محنت کرو گے تو آپ لوگوں کو اس کا صلہ بھی ضرور ملے گا، آپ لوگوں کو ارننگ بھی ہوگی، اور ارننگ تب ہوگی جب آپ لوگ جی جان سے محنت کرو گے۔ اور ورچوئل اسسٹنٹ جو ہے وہ جی جان سے محنت کرتا ہے، اپنے کام کے ساتھ اونیسٹی سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو کوئی کلائنٹ ہائر کر لیتا ہے تو اس کا کام پوری اونیسٹی سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت کام کیا، تھوڑا بہت مجھے یہ آتا ہے، یہ 2-4 میں نے ویڈیو دیکھی تھی جو مجھے یہ کام آتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سالوں کی محنت لگتی ہے۔ فرض کریں آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ انجینئر بننے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ ڈاکٹر بننے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ یہ BBA کرنے MBA کرنے کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو وہاں پر محنت کرنی پڑتی ہے، نوٹس بنانے پڑتے ہیں، سالوں لگتے ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فٹافٹ گئے ہیں جی، صبح گئے ہیں شام میں آپ ڈاکٹر بن کے گھر آ گئے ہیں، صبح گئے ہیں شام میں آپ انجینئر بن کے گھر آ گئے ہیں، صبح گئے ہیں شام میں آپ جی آپ کا ایم فل ہو گیا آپ گھر آ گئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائم لگتا ہے، ہر کام میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اور پھر ہی آپ لوگوں کو آتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ آپ لوگوں کو یہ انٹرنیٹ ہے، یہاں پر ہر لمحہ، ہر پل، ہر سیکنڈ، وقت، حالات، ویب سائٹ، ہر چیز یہاں پر بدلتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 4 سال پہلے
کیا تھا ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس 4 سال پہلے کیا تھا تو آپ آج بھی اسی پر کام کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے خود کو اپڈیٹ کرنا ہے، اپڈیٹ کریں گے تو آپ چلیں گے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ لوگوں نے اپڈیٹ کرنا ہے، خود کو بھی کرنا ہے۔ اور یہ جو میں آپ کا لے کر آئی ہوں ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس، یہ 2022 کا ہے، یعنی اس سال کا ہے۔ اس میں جو چیزیں نئی آئی ہیں، جو اپڈیٹس ہیں، جو نیو چیزیں اس میں ایڈ ہوئی ہیں، میں وہ آپ کو ساری بتاؤں گی، ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے بار بار وہاں سے اس کو ریورس کر کے آپ میری ویڈیو کو دیکھیں، بہت اچھی طرح سے دیکھیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو پھر دوبارہ سے دیکھیں، کسی اور کی ویڈیو نکال کے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف میری ہی دیکھیں، کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں بھی اتنی ایکسپرٹ نہیں، مجھ سے بڑے بڑے ایکسپرٹ جو ہیں ورچوئل اسسٹنٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے مینٹورز ہیں، بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مجھ سے سینئر ہیں، بڑے ہیں۔ میں نے بھی ان لوگوں سے سیکھا ہے اور آج بھی سیکھ رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے بھی سیکھنا ہے، تو آپ لوگ اور بھی ویڈیوز یوٹیوب پہ بہت ساری ورچوئل اسسٹنٹ کی ہیں، وہ آپ لوگ دیکھیں، وہاں سے بھی آپ لوگ سیکھیں، مجھ سے بھی سیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو سیکھنے کا عمل جو ہے یہ تو گود سے لے کر گور تک ہوتا ہے، یعنی آپ جب دنیا میں آئے اور جب دنیا تک سے جائیں گے تب تک آپ کا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، آپ لوگ سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ بات کو ختم کروں۔ سمجھانے میں تو ابھی سارا دن بھی لیکچر بندہ دیتا رہے تو ختم نہیں ہوتی باتیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی ساتھ ساتھ چلیں گے آگے۔ سمجھا بھی آج آپ نے صرف میں نے سمجھایا ہے کہ آپ ای کامرس اور ای کامرس میں کیا فرق ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کامرس اور ای کامرس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ امیزون کا ہے، امیزون سے ریلیٹڈ ہے، تو آگے ہم چلیں گے اگلی کلاس میں، تو وہاں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ کی اگلی کلاس میں کون سا لیسن ہوگا۔ اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی B2B اور B2C۔ ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں آپ کو B2B اور B2C کا سمجھاؤں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔